بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن جو بھی شخص یہ وظیفہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ آپ کی ہر بڑی سے بڑی حاجت، ہر بڑی سے بڑی مشکل غم سے نجات مل جائے گی آپ کو۔ آپ کی بڑی سے بڑی ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، آپ نے اس عمل کو کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ کی ساری حاجات بن مانگے قبول ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے والا، اس کی ساری دعائیں بن مانگے قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی شخص اس عمل کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت جو پڑھے گا، یہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات بن مانگے قبول کرے گا، غموں سے نجات دے گا اور پریشانیاں دور کر دے گا۔ جو میں وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گی، اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور انہی کے طریقے سے ترتیب جو بتائی جائے گی، آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ کوئی بھی اگر کمی بیشی رہ جاتی ہے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے، عمل کا اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جیسے آپ کو بتایا جائے گا، آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، مفلسی کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ والدین اولاد کے لیے اچھا رشتہ چاہتے ہو، اولاد کی شادی کرنا چاہتے ہو لیکن رکاوٹیں ہیں، پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، بے روزگاری ہے، روزگار چاہتے ہو، من پسند نوکری چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، خواہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، اولاد نافرمان ہے تو آپ اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ گھر میں بے سکونی ہے، جھگڑے ہیں، ناچاکے ہیں، میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں ہے تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ رزق بے حساب چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اکثیر عمل ہے۔ اس عمل کو ہزاروں لوگوں نے کیا اور وہ فیض یاب ہوئے۔ آپ بھی ایک بار کر کے دیکھیں، ایک بار آزما کے دیکھ لو، آپ بھی فیض یاب ہوگے۔ آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کے جتنے بھی غم ہیں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر رہے ہیں آپ اسی لیے، آپ نے ویسے بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 70 مرتبہ دن میں ایک دن میں 70 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ پڑھنے کے بعد آپ شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں، توبہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، اور دل سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے نا، اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ تو جب آپ توبہ کر لو گے، آپ کی روح بالکل پاک ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری بن مانگے حاجات کو قبول کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مسئلے پہ بیٹھ جانا ہے، اور کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو۔ آپ نے عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ پورے یقین، کامل توجہ کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی، تو آپ نے نیت کر لینی ہے سب سے پہلے اپنے مقصد کی، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہدیۃً 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی کتنی فضیلت ہے کہ اس کو 1 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ آپ نے اس کو یہاں پہ اس عمل میں 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ، اللہ پاک کی لاڈلی صورت، جو بھی شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تعداد ہے 123، 123 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ فاتحہ بہت ہی آسان، ہر کسی کو، بچے کو یاد ہے، ہر مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہے۔
قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ، الحمد شریف، سورہ شفا، سورہ دعا، سورہ کے 20 نام ہے، اور اس سورت کو 2 دفعہ نازل کیا گیا ہے۔ بہت ہی برکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ غموں سے نجات مل جاتی ہے، پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ کاروبار میں اگر آپ کی برکت نہیں ہے تو وہ بھی برکت، گھر میں بے سکونی نہیں ہے تو بے سکونی ہے تو سکون آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی بیماری کا شکار ہے تو اس کو پانی پہ دم کر کے یہ عمل کرنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا ہو جائے گی 7 دن کے اندر 7 دن اس کو لگاتار پلائیں تو۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھ لیا 123 مرتبہ۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو، یہ دونوں کو ملا کے کچھ اس طرح پڑھ لینا ہے۔ یا رزاقو یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا وہابو کی 1 تسبیح کر لینی ہے، زیادہ نہیں ہے، مختصر سی تعداد ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ سکتے ہیں، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یا وہابو یا رزاقو کی 1 تسبیح پڑھ لینی ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یوم آخرت کے دن یہ ہماری گواہی دیں گی اور قبر کے عذاب سے بچائیں گی، اور قبر میں ہماری روشنی کا باعث بنیں گی یہ انگلیاں جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہ کلام پاک کا تسبیح کریں گے۔ سب سے بہترین ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ 1 تسبیح جب آپ نے پڑھ لی یا رزاقو یا وہابو کی، پھر آپ نے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے شہدائے کربلا کو اس کا ثواب پیش کر دینا ہے کی راہ میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ہدیتاً پیش کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے وسیلے سے نام لے کر، ان کے وسیلے سے آپ نے تمام حاجات، مشکلات، غم، بیماریاں، جو بھی آپ جس بھی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، جو بھی حاجت ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ رزق بے حساب چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے یہ، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان کرے، غموں سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ اجازت اس عمل کی سب کو ہے، پاک حالت میں اس عمل کو کریں۔ جزاک اللہ۔